اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہ تم بھی مانتے ہو، اور اللہ نے اگر یہ دنیا بنائی ہے تو اس اللہ کی دنیا میں اس اللہ کی مرضی کے خلاف غیر مسلم آئے کہاں سے؟ اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب تمہارے اللہ میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر تمہارے اللہ میں اوقات ہے تو سیدھے سیدھے مسلمان بنا کے پیدا کرے نا۔ تمہارے اللہ میں اتنی اوقات نہیں ہے کوئی مسلمان بنا کے پیدا کر سکے۔ پہلے تم ہندو پیدا ہوتے ہو، بعد میں تمہاری مسلمانی ہوتی ہے، بعد میں تمہاری سنت ہوتی ہے، بعد میں تمہارا ختنہ ہوتا ہے، تب تم کلمہ پڑھتے ہو، تب تم اسلامک ہوتے ہو۔ اس کے پہلے تم کہاں ہو؟ سچائی کو سویکار کرو۔ سچائی کو سویکار کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اتنا گٹس ہونا چاہیے، اتنی اوقات ہونی چاہیے، اتنا آتم وشواس آپ کو صرف ہندوؤں میں، بھارتی پرمپراؤں میں، ویدک پرمپراؤں میں ہی ملتا ہے، انیتھا کہیں اور نہیں ملے گا۔ جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے؟ یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا، کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن۔ سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، تو میڈیکلی اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا، ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے، دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس، کئی بیماریاں ہو سکتی۔ اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، جو پروڈکشن نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں۔ مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی، زہر، آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے۔ میرا سوال ہے کہ نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے ختنہ کرنا ضروری ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ جب نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا ضروری ہے کیا فرض ہے؟ اسلام میں جب غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا، سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا میں ختنہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیا مسلمان بن سکتا ہوں؟ بن سکتے، لیکن بہتر ہے کہ کرے۔ کیوں؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان ختنہ کرتا ہے اسے کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ جب ایک انسان کا ختنہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوس۔ یہ پریپیوس کی وجہ سے کتنی نجاست رہتی ہے۔ جب آپ اپنے حاجت کے لیے جاتے، کال آف نیچر کے لیے جاتے، اس وقت کئی قطرے آپ کے پینس میں رہتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتی، ایچنگ ہو سکتا ہے، ڈیزیز آف دا پریپیوس ہو سکتا ہے، پریپیوسائٹس ہو سکتا ہے۔ جب کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے، منی رہ جاتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج سائنس کہتی ہے ختنہ کرنا بہتر ہے۔ اسی لیے یو ایس اے میں مسلم کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، 6 سے 8% ہے، پھر بھی 50% سے زیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، پوچھنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ جو امریکہ میں عیسائی ہے اس کے باوجود 50% سے زیادہ سائنس کی بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں ختنہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ختنہ کرنا بہتر ہے اور انسان کو کرنا چاہیے لیکن فرض نہیں ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم. تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ مینز گوئنگ فرام ون ٹریک ٹو دی ادر وچ از رانگ. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ. اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25، کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے. لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے. جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ، اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے. تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا، جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو، سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں، تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے، کیا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا.
اور آپ کو بھی. آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے, آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں, لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو, اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا. یہ بھگوان کو آپ بنایا؟ جی ہاں, اپنے ان ہاتھوں سے. آپ بھگوان کو بنایا کہ بھگوان آپ کو؟ بھیا بھگوان نے ہم سب کو بنایا ہے, ہم نے تو صرف ان کی مورتیاں بنائی ہیں. کائے بنا ہوا تو وہ کی مورت؟ تاکہ ہم ان کی پوجا کر سکیں, اپنے سکھ دکھ کی باتیں کر سکیں. کرے بھیتر ٹرانسمیٹر فٹ ہے کا؟ بھگوان تک بات پہنچت کیسے ہے؟ ارے بھگوان کو کسی ٹرانسمیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ ڈائریکٹلی سن لیتا ہے. ڈائریکٹلی سنت ہے تو پھر یہ مورت کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کیا کروں اس کا یار, دھندا بند کروائے گا کیا؟ کیا آج آپ کو لگتا ہے چاہے آپ رام کی بات کریں, کرشن کی بات کریں یا سائی بابا کی بات کریں, ان میں سے کسی کی بھی پوجا نہیں ہونی چاہیے؟ تو سائیں کی مورتی کی کریں تو بہت ہی گندا غلط ہے, اور رام اور کرشن کی بھی کریں تو یہ رام اور کرشن کے ساتھ بھی انیائے ہے. رام اور کرشن ایشور بھکت تھے جی, انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایشور ہوں اور میری پوجا کی جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی جی, جو آدی شنکراچاریہ نے جو مورتیاں توڑوائیں, انہوں نے جینیوں کی مورتیوں کو انہوں نے ہٹوایا اور انہوں نے کہا یہ سب مورتی پوجا بند ہونی چاہیے. میں آدی شنکراچاریہ کا میں نہیں, مہرشی دیانند نے جو بیان کیا, جو ان کا بخان کیا ہے جی, میں نتمستک ہوتا ہوں آدی شنکراچاریہ کے بارے میں. میں کہنا چاہتا ہوں سوامی جی ہمارے دیش میں مورتی پوجا نہیں تھی. بالکل سوامی جی, اسلام میں ہر گناہ معاف ہے, لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے, زنا کرتا ہے اسے معافی ہے, لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ میں صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے, شرک کی نہیں. قتل کرتا ہے معافی ہے, زنا کرتا ہے معافی ہے, شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے جو سورہ نساء میں ہے, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھٹک چکا ہے. تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی, کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو. اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں, میں نے قتل کیا ہوں, مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا, تو اللہ معاف کرے گا. اسی طریقے سے شرک بھی, اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا, تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک کی حالت میں مریں گے تو معافی نہیں. آپ مشرک جیسا مریں گے, شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں. اگر آپ نے شرک کیا, لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں, کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے, شرک کرتے تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, ابھی مسلم بن گئے. اللہ تعالیٰ بے شک معاف کریں گا. اور جس دن آپ اسلام قبول کیے, آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف, آپ کا سلیٹ کلین. میں ماشاءاللہ ابھی 46 سال کا ہوں, اچھے کام کرتا ہوں, انسان ہوں, غلطیاں بھی کرتا ہوں. آپ اگر اسلام قبول کرے, آپ کا سلیٹ کلین. میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے. اگر آپ اسلام قبول کریں تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف, سلیٹ از کلین. تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مورتی پوجا میں مانتے بھائی صاحب؟ جی مانتے ہیں. کیوں, آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کیا ہندو ہے؟ جی. آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے, چھندوگیہ اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 1, ایکم ادویتیم, خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے.
लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते हैं? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ, हवाले के हवाले दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए जी। या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा।